الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات امت کو عطا فرمائے ہیں، پہلے وہ انعام اللہ نبی کو دیتے ہیں، پھر امتی کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی سے امتی آگے بڑھ جائے، بلکہ نبی کی غلامی کی وجہ سے اس کو اعزاز ملتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے اعزاز ہمیں ملے، ان میں سے ایک بہت بڑا اعزاز شہادت کا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو بہت بڑی نعمت ملی شہادت کی۔ اور قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 قسمیں کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی شہید ہوئے تھے۔ ذالک بأن اللہ اتخذہ نبیا وجعلہ شہیدا، اللہ نے حضور کو نبوت بھی عطا کی ہے، اللہ نے حضور کو شہادت بھی عطا کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تم اسے مردہ نہ کہو۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آیت پڑھ کے میں اپنی بات نہیں کرتا، آیت شہداء کے تحت تمام اکثر مفسرین نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور نظریہ لکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں آیت شہداء لکھ کر انبیاء کرام کی حیات پر استدلال کیا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب شہید کا جسم مردہ نہیں ہے تو نبی کا جسم بھی مردہ نہیں ہے۔ یہ بات علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ آیت مبارکہ سے استدلال علامہ ابن حجر نے فتح الباری کی 6 جلد کے 603 صفحے پر لکھا کہ انبیاء کرام کے اجسام مبارکہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے ایک عرض کی ہے، اختصار کی وجہ سے میں چند احادیث عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں 517 صفحہ جلد اول پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے۔ مسلم کی جلد 2 کے 268 صفحہ پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کھڑا جسم ہوتا ہے، اکیلا روح کھڑا نہیں ہوتا۔ نماز جسم پڑھتا ہے، اکیلا روح نہیں پڑھتا۔ قبر میں جسم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 268 صفحہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ نمبر 3 ابو داؤد شریف اٹھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جب کوئی میرا امتی میں محمد پہ سلام پڑھتا ہے اللہ مجھے بولنے کی طاقت دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ کے 118 صفحہ پر، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے آخر میں ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، بخاری شریف کے 517 صفحے پر عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے موجود ہے۔
268 صفحہ مسلم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اور 157 صفحہ پر کتاب المناسک باب زیارت القبور میں ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سلام کا جواب دینے کا موجود ہے۔ نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ اللہ کی طرف سے ملائکہ زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جب کوئی میرے امتی کو سلام پڑھتا ہے وہ ملائکہ مجھ تک اس سلام کو پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی زمین پر ہے، سلام لیتے بھی زمین سے ہیں، دیتے بھی زمین پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابن ماجہ میں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ جلال افہام کے 22 صفحہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے روضے پر آ کر درود پڑھے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنوں گا۔ من صلی علیہ من بعید اعلمتہ، جو دور سے پڑھا جائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسند ابی یعلا میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں، جو کتاب میرے پاس یہاں پر بھی موجود ہے، اور مسند ابی یعلا میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ایک حدیث میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لئن قام علی قبری، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اگر وہ میری قبر پر آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اجیبنہ، میں ضرور ان کو جواب دوں گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، عیسیٰ بن مریم ضرور آئیں گے، امام حاکم بن کے آئیں گے۔ لمبی حدیث ہے، آخر میں فرمایا میری قبر پر ضرور آئیں گے، ضرور میں محمد کو سلام کریں گے، میں ضرور ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ میرے دوستو، اس امت کا سب سے پہلے سب سے بڑی شخصیت، سراسر خیر شخصیت صدیق اکبر کا عقیدہ حیات النبی کا بخاری 517 صفحے پر ہے۔ اس امت کے آخر میں آنے والی سب سے بڑی شخصیت حضرت عیسیٰ بن مریم، ان کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام کرنا اور سلام پر اللہ کے نبی نے جواب دینا، یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ بن مریم سے بھی ثابت ہے۔ صدیق اکبر سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک اہل سنت والجماعت میں سے کسی بندے نے اس عقیدے کا انکار نہیں کیا، سب کے سب اس عقیدے کے قائل تھے، سب نے اس عقیدے کو اختیار کیا۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یزید فاسق کے دور میں جب مدینہ منورہ پر حملہ ہوا، سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن تک مسجد میں اذان و اقامت نہ ہو سکی۔ خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ باہر نکل کے میں نماز کے اوقات کو معلوم نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا مصطفیٰ کے روضے سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، اقامت کی آواز بھی آتی تھی، میں اس آواز پہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آواز زندوں کی آتی ہے، مردوں کی نہیں آتی۔ بہت توجہ سے میری گزارشات بڑی اہم ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں میرے دوستا۔ اگر بخاری سے تو عقیدے کو اختیار نہیں کرتا تو بتا پھر مسلمانوں کی حدیث کی کتاب کون سی ہے جس سے تو نماز پڑھے گا، جس سے تو روزہ رکھے گا، جس سے تو حج کرے گا، جس سے تو زکوٰۃ دے گا۔ اگر مسلم کا عقیدہ تو نہیں مانتا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر تو پوری مسلم کو چھوڑ کے یہ بتا تیری نماز کہاں سے آئے گی، تیرا روزہ کہاں سے آئے گا، تیرا حج اور زکوٰۃ کہاں سے آئے گی، تیرا داڑھی رکھنا پگڑی باندھنا کہاں سے آئے گا، تیرا مصطفیٰ کی سنت تو کہاں سے لے گا۔ اگر تو اس عقیدے کو نہیں مانتا، ابو داؤد شریف کو تو ہاتھ کیسے لگائے گا؟ اگر تو اس عقیدے کو نہیں مانتا، نسائی کی حدیث کو تو کیسے پڑھے گا؟
اگر تو اس عقیدے کو نہیں مانتا تو 5 احادیث مبارکہ مشکات میں حیات النبی کے عقیدے پر ہیں، پھر تو مشکات کو ہاتھ کیسے لگائے گا؟ اگر ان ساری کتابوں کو چھوڑ دے گا پھر بتا، پھر تیرا اختلاف میرے ساتھ عقیدہ حیات کا نہیں رہے گا، نماز کا بھی ہوگا، روزے کا بھی ہوگا، حج کا بھی ہوگا، زکوٰۃ کا بھی ہوگا۔ کیوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں حیاتی راوی سے لے کر، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں حیاتی راوی سے لے کے، حج اور زکوٰۃ دیتا ہوں، راوی حیاتی ہے۔ اگر حیاتی راوی کا عقیدہ تجھے پسند نہیں، میرے عقیدے کی نماز چھوڑ دے، میرے عقیدے کا روزہ چھوڑ دے، میرے عقیدے کا حج چھوڑ دے، میرے عقیدے کے راوی کی زکوٰۃ چھوڑ دے، اپنے عقیدے کا بندہ لا، اس بندے سے شریعت کو ثابت کر، اس پہ عمل کر۔ میرے دوست، میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ جس حدیث سے ثابت ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ امام بہقی کی کتاب ہے، اور بہقی وہ ہے جس نے حیات انبیاء پہ پوری کتاب لکھی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر میرا راوی تجھے پسند نہیں، میرا کلمہ واپس کر دے، اگر میرا راوی پسند نہیں، میری نماز واپس کر دے، اگر میرا راوی پسند نہیں، میرا حج واپس کر دے، اگر میرا راوی پسند نہیں، میری زکوٰۃ واپس کر دے۔ اپنے راوی سے کلمہ پڑھ، اپنے راوی سے شریعت پہ چل۔ بہت توجہ میرے دوستو، بسا اوقات احادیث کو چھوڑنے کے لیے اپنا ذہن بنایا جاتا ہے اور اس ذہن پہ پھر تفریعات بٹھا کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بہت توجہ، میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ بن مریم آئیں گے، لئن قام علی قبری، اگر میری قبر پر کھڑے ہوئے، فقال یا محمد، انہوں نے کہا یا محمد، لا اجیبنہ ہو، میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ قادیانی نے کہا عیسیٰ بن مریم نہیں آئیں گے، ہم نے کہا نہیں، بخاری میں ان کے آنے کا ذکر ہے، مسلم میں آنے کا ذکر ہے، ابو داؤد میں آنے کا ذکر ہے، ترمذی میں 15 راوی موجود ہیں، مشکات میں باب موجود ہے، شروع سے صدیق اکبر سے لے کے میری ذات تک تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ بن مریم قیامت کے قریب آئیں گے۔ لیکن توجہ کرنا، شبہ ڈالنے والا کہتا ہے اگر عیسیٰ بن مریم آئیں گے، یہ بتاؤ نبی بن کے آئیں گے یا امتی بن کے؟ ہمارا بندہ کہتا ہے جی امتی بن کے، وہ کہتا ہے دیکھیں نبی سے نبوت چھن جائے، یہ تو مقام کے خلاف ہے نا۔ لیکن میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، قرآن کہتا ہے اللہ نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم ان کا زمانہ پالو، تم نے ان پہ ایمان بھی لانا ہے، تم نے ان کا ساتھ بھی دینا ہے۔ اگر یہ وعدہ حضور پہ ایمان لانا خلاف شریعت ہوتا، اللہ نبیوں سے یہ وعدہ نہ لیتے، حضور کا ساتھ دینا نبیوں کے لیے خلاف شریعت ہوتا، اللہ وعدہ نہ لیتے۔ جب اللہ نے وعدہ لیا ہے، معلوم ہوا خلاف شریعت نہیں ہے، پھر انہوں نے ڈھکوسلا چھوڑا، کہتے ہیں ایک نبی دوسرے نبی کے تابع ہو جائے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ لیکن ایک بات آپ سمجھیں، حضرت لوط علیہ السلام یہ تابع تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یوشع بن نون تابع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت ہارون علیہ السلام تابع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو ایک نبی کے دوسرے نبیوں کا تابع ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر رب نے وعدہ لیا، اس ڈھکوسلے کی وجہ سے ہم مصطفیٰ کا ارشاد نہیں چھوڑ سکتے، اس ڈھکوسلے کی وجہ سے ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن نے کہا، بہت توجہ فرمائیں میرے دوستو، قادیانیوں کے سوالات تھے، ہم نے ان کے منہ بند کیے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے اسلام کی شکل میں اپنے عقائد پھیلانے شروع کر دیے، اور وہ بندے اپنے ہم نوا بنائے
جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، عقیدہ قادیانیوں والا کہ عیسیٰ بن مریم نہیں آئیں گے۔ ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے جائیں، آسمانوں میں دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، عیسیٰ بن مریم کہاں سے آسمانوں پہ گئے ہوں گے؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے اترے، جب دروازہ ہی کوئی نہیں تھا تو اترے کیسے؟ کیوں جی؟ اگر دروازہ ہی نہیں تھا، راستہ نہیں تھا، جس راستے سے آدم علیہ السلام اترے ہیں اسی راستے سے عیسیٰ بن مریم آسمانوں پہ گئے ہیں۔ نمبر 2 کہتا ہے یہ تو بتاؤ، اتنے عرصے سے آسمانوں پہ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، وہ تو کمزور ہو گئے ہوں گے، تم کہتے ہو جوان آئیں گے۔ میرے دوستو، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے اصحاب کہف غار میں 309 سال سوئے رہے، بوڑھے ہوئے۔ اگر بوڑھے ہوتے تو ایک دوسرے کو کہتے نہ اٹھتے ہی کہ یار ہم بوڑھے کیوں ہو گئے ہیں، کل تھوڑی دیر پہلے تو سوئے ہیں، بوڑھے کیوں ہو گئے ہیں؟ 309 سال اس دنیا میں اصحاب کہف سوئے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بھی بوڑھے ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، کہتے ہیں وہاں کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے ہوں گے؟ ہمارا سوال ہے 309 سال تک اصحاب کہف نے کھایا نہیں، پیا نہیں، قضائے حاجت کے لیے نہیں گئے، 309 سال تک بغیر کھائے پیے جس اللہ نے اس دنیا میں ان کو زندہ رکھا، حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھی آسمانوں پر زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں۔ اعتراض قادیانی کا تھا، لیکن چراغ اس نے لیا تاکہ اسلام کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا حضرت عیسیٰ بن مریم زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گے، قیامت کے قریب آسمانوں سے اتریں گے۔ ان کا اٹھنا بھی قرآن سے ثابت، ان کا آنا بھی قرآن سے ثابت، اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت۔ اس لیے تمام اہل سنت والجماعت کا ان دونوں مسئلوں پہ اجماع ہے۔ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، اس کی تقریر سننا جائز نہیں ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل ان کا حل 10ویں جلد میں 513 12 صفحے پر، 519 اور 17 صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور جو بندہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا عقیدہ قادیانیوں والا عقیدہ ہے، کیونکہ تواتر سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے۔ 2 باتیں اس پہ عرض کر دوں۔ فتح الباری کی 6 جلد 611 صفحے پر لکھا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کا آسمانوں سے اترنا تواتر سے ثابت ہے، اور تواتر کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ دوسری بات، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس آیت کے تحت ابن کثیر میں لکھا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ تواتر سے ثابت ہے۔ جب تواتر سے ثابت ہے تو تواتر کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پاس عقیدہ وہ ہے جو صدیق اکبر سے چلا ہے، عیسیٰ بن مریم تک جائے گا، جو میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو سکھایا، قیامت تک رہے گا۔ ہر چیز دنیا کی بدل سکتے ہو لیکن عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ جو لوگ کہتے تھے ہمارے پاس قرآن ہے، سامنے کیوں نہیں آتے؟ جو کہتے تھے ہمارے پاس حدیث ہے، سامنے کیوں نہیں آتے؟ جو کہتے تھے ہم دیوبندی ہیں، سامنے کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر بھی ہمیں کسی نے بلایا ہم موقع پہ پہنچے ہیں، اور فریق کے مخالف میں پہلے تو جرأت نہیں ہوئی، اگر آیا ہے تو اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھلی ہے کہ وہ قرآن و سنت کا باغی ہے۔ جو قرآن و سنت کو ماننے والا ہو نہ حیات النبی کا انکار کر سکتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر سکتا ہے۔
حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عظمت مصطفیٰ۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مولانا اکمل صاحب نے آج 1 بجے کا ٹائم طے کیا تھا یہ بستی محمد ساج میں کیرول پکا کے قریب کہ میں اس پہ بات کروں گا، اپنے مسئلے کو ثابت کروں گا، لیکن جب یہاں پہ مولانا محمد عمران صاحب استاد حدیث باب العلوم کیرول پکا اور مولانا حسین احمد صاحب جامع رحیمیہ دنیا بھر کے محتمم اور میں عبداللہ حافظ جب ہم موقع پہ حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے رائے فرار اختیار کی، بات کرنے سے انکار کیا، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بہرحال میں نے مختصر سے لفظوں میں اہل سنت والجماعت کا اور مسلمانوں کا موقف آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اب جس بندے کا دل چاہے قرآن و سنت پہ عمل کرے اور جس کا دل چاہے وہ فضول باتیں سن کے ان کے پیچھے گھومتا رہے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ جیسے ڈاکٹر کو پہچانتے ہو، حکیم کو پہچانتے ہو، دنیا کی دوائی اور بیج کو پہچانتے ہو، ایسے دین کو پہچانو۔ دین وہی سچا جو 1400 سال سے آیا ہے، جو درمیان میں بنایا گیا ہے۔ وہ عقیدہ حیات النبی کا انکار ہو وہ بھی غلط ہے، حیات عیسیٰ کا انکار ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اللہ راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔